بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عثمان زیب۔ کچے کے علاقے رحیم یار خان میں سابق ایس ایچ او ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے۔ کل ملا کے ان پہ 1 ارب کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے۔ اینٹی کرپشن جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا نام رفیق احمد ہے۔ 4 سال بعد ان پہ انکوائری کھلی اور اس میں ثابت ہوا کہ انہوں نے 1 ارب تک کا فائدہ وہاں سے اٹھایا۔ اس کے علاوہ 1444 کنال اراضی پہ انہوں نے ناجائز کاشت کی ہے۔ تو ویورز، کروڑوں کا یہ معاملہ ہے۔ ایک ایس ایچ او جس کے انڈر صرف ایک تھانہ ہوتا ہے، اس نے 1 ارب کی کرپشن کی ہے، اور اس 1 ارب کی کرپشن کے لیے اس نے کتنے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ 1 ارب چھوٹی رقم نہیں ہوتی، یہ 100 کروڑ بنتے ہیں اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور اگر اس بندے کو آپ دیکھیں تو اس کی داڑھی دیکھیں تو لمبی اس کی داڑھی ہے، اور یہ نہایت ہی نفیس انسان دیکھنے میں لگتا ہے، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس سے نیک بندہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کا نمازی پرہیزگار یہ بندہ ہے، بڑی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب تو ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن آج اس کے گلے کے اندر یہ ہڈی پھنس چکی ہے۔ تو ویورز، بات کریں کچے کے ایریے کی، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ معصوم لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو باندھا جاتا ہے، پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان کی ویڈیو ڈسپلے ہوتی ہے، مختلف ایریاز میں دکھائی جاتی ہے۔ اب تو کچے کے ڈاکو نے یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے جس کے اندر وہ اپنی جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے ایسے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ کالی بیڑیں ہیں جن کی وجہ سے کچے کا ایریا آج تک آزاد نہیں ہو سکا۔ ظلم پہ ظلم وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اور یہ جو تمام جرائم اس ایریے میں ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب ایک ایس ایچ او ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا تھانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی لوگ ہوں گے جن کے اگینسٹ کارروائی چلے گی، ابھی مزید نام بھی سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال ان ایس ایچ او کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے انکوائری چل رہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اس کا کیا فائدہ، غریب عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچے کے اندر جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں آج سے 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، جس کے اپنے مارے جا چکے ہیں، جو لوگ تاوان دے چکے ہیں، جو لوگ نقصانات اٹھا چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، تو اب یہ ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایس ایچ او اس نے تو کرپشن کر لی، اس کی کرپشن پکڑی گئی، اب ڈپارٹمنٹ کے باقی بھی لوگ ہوں گے۔ کچے کے ڈاکو بار بار یہ بات بولتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے خلاف آپریشن تو کر رہے ہو، لیکن پولیس کے اندر ہمارے مخبر ہیں جو ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف رحیم یار خان کا تھانہ نہیں، باقی تھانے بھی ان کے ساتھ لنکڈ ہوں گے۔ جو انہوں نے اتنا ٹائم وہاں پہ لگا لیا ہے، کوئی بھی ان کا بال باقا نہیں کر سکا۔ وہ آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کھلم کھلا چیلنج دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں پولیس والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور باقی عوام کو جو وہاں پہ غریب عوام ہے ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنی ٹریپ ہو گیا، لالچ دیتے ہیں مختلف قسم کا، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جہاں سے یہ واردات ڈالتے ہیں۔ لیکن اتنے ٹائم سے ایک ایس ایچ او کرپشن کر رہا ہے، اس نے 1 دن میں نہیں کی ہوگی، 2 دن میں نہیں کی ہوگی، 1 سال میں نہیں کی ہوگی، 2 سال میں نہیں کی ہوگی، سالوں سے ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے۔ لیکن وہاں کی عوام اتنی ڈری ہوئی ہے، وہاں کا جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ایجوکیٹڈ ہے، نہ ان کے پاس اتنے زیادہ کسی قسم کی کوالیفیکیشن ہے، نہ کوئی ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایس ایچ او نے اس سادہ لو عوام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کیا۔ اس نے ڈاکوؤں سے بھی پیسے بنائے ہیں، ناجائز قبضے بھی کر کے پیسے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے جو منشیات فروشی ہوگی، چوری ڈکیتی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں اس ایس ایچ او کے انڈر ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ہماری عوام بھی سو رہی ہے، سیدھی سی جو بات ہے، ہماری عوام کا بھی اس میں قصور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کا بھی اس میں قصور ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فورسز کا بھی قصور ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہو، ہر سال اربوں کا آپریشن وہاں پہ کرتے ہو، آپ اتنے ایکسپینسز خرچ کرتے ہو، اس کے باوجود آج تک کچے کے ڈاکوؤں کا آپ کوئی حل نہیں نکال سکے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ آپ کچے کے ایریے کو ڈی ایچ اے کے حوالے کر دو، وہاں پہ ڈی ایچ اے بنایا جائے تاکہ کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس ایریے کو ایٹ دا اینڈ آپ ڈی ایچ اے بنا لو تاکہ انکم بھی جنریٹ ہو جائے گی، ملک کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ ڈاکوؤں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اب اس ایس ایچ او کا ایک پراپر احتساب ہونا چاہیے، جو کہ لگ یہی رہا ہے کہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اس کے اگینسٹ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگین میں سوال یہ کروں گا کہ جن لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، جن کے اپنے قتل ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور اتنا ٹائم سے ایک ایس ایچ او کرپشن کر رہا ہے، اور اتنا 1 ارب تک وہ چلا گیا ہے، کروڑوں کی تو اس کی بے نامی جائیداد ہے، وہ زمینیں بھی ہڑپ کر رہا ہے، وہ اس اراضی کاش بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب تک یہ خاموشی کیوں تھی؟ کچے کے اندر اتنے بڑے بڑے آپریشن لانچ کیے گئے پچھلے کچھ سالوں میں،
تو اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا. آج سے 5 سال پہلے کیے, 8 سال پہلے کیے, 10 سال بھی کیے. تو جب یہ آپریشن لانچ ہوئے تو تب کیا نہیں پتہ چلا کہ ایس ایچ او کی حرکتیں کیا ہیں. پھر ایس ایچ او کے اندر آپ کا اے ایس آئی آتا ہے, آپ کے محرر آتا ہے, آپ کا کانسٹیبل آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس ٹائم ملے ہوئے ہوں گے, جس کی وجہ سے ڈاکو اتنے کھلم کھلا اپنی کارروائی کر رہے ہیں. اور اس بات کی تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ ابھی کے جو ایس ایچ اوز ہیں, ابھی کے جو محرر ہیں, ابھی کے جو کانسٹیبل ہیں, وہ کیا ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیا وہ تو کرپشن کہیں پہ نہیں کر رہے؟ پیسے دے کے ان ایریاز میں خود کو لگوایا جاتا ہے. اس ایس ایچ او نے بھی ڈیفینیٹلی کسی کو پیسے دیے ہوں گے, جس کے بعد اس کی تعیناتی یہاں پہ کی ہوگی, کیونکہ یہ اس ایریا میں انکم جنریٹ کرنا بہت ایزی ہے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو پیسے لے کے بھرتیاں ہوتی ہیں تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلا ہے. تو غریب عوام جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پیسوں پہ ہوئی بھرتیاں ایٹ دا اینڈ آپ کو یہی رزلٹ دیں گی. جو پیسے دے کے آتا ہے اس کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے پیسے پورے کرتا ہے, اس کے بعد اس کو کرپشن کا اس کے منہ کو خون لگ جاتا ہے, اس کے بعد وہ کرپشن کرتا رہتا ہے. جتنا ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ ٹائم کو گین کرتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ جب یہ ریٹائر ہو گیا, آج یہ ضعیف ہو گیا, ٹھیک ٹھاک اس کی ایج ہو چکی ہے, کل کو اس کو مرنا بھی ہے, لیکن اس کو کسی بات کا بھی خیال نہیں ہے. جو لوگ گڑ گڑائے ہوں گے, جو لوگ روئے ہوں گے, ڈاکوؤں کے آگے روئے ہوں گے, پولیس کے وہاں پہ جا کے تھانوں کے اندر لوگ گئے ہوں گے جن کے ساتھ ایشو ہوا ہے, لیکن آج تک کسی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ ریزن آپ سب کے سامنے, ایس ایچ او کی حرکتیں آپ دیکھ چکے ہو, ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. تو ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.